آج جمعۃ المبارک ہیں 11 نومبر 2022 15 ربیع الثانی 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ کی شہ سرخی ہے: لندن میں گلوبل کنونشن 2022 کی تقریب، سرمایہ کاروں کو دعوت، آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کے بعد صنعتی پالیسیوں کے خوش آئندہ دور کا آغاز، چیف سیکرٹری۔ ایک اور خبر: اگلے سال نئی منتخب حکومت بنے گی، عوامی خواہشات کے برعکس فیصلے واپس لے جائیں گے بخاری۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر: تعلیمی نظام میں علم اور اقدار کی ضرورت، جدت اور تخلیق میں قوم کی تعمیر کا راز پنہاں، لیفٹیننٹ گورنر۔ آج کے روزنامہ آفتاب کی شہ سرخی: طلبہ تعلیمی میدان میں درپیش چیلنجوں کا محنت سے مقابلہ کریں، ایل جی۔ کہا کامیابی پانے کے لیے شارٹ کٹ طریقے ہمیشہ غلط منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ منوج سنہا نے جموں میں منعقدہ تقریب کے دوران طلبہ کے مسائل سے آگاہی حاصل اور مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: فرضی این جی او کی آڑ میں ملیٹنسی کی فنڈنگ اور بھرتی کے منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش، تحریک المجاہدین کے لیے سرگرم 6 ملزمان کپواڑہ اور سوپور سے گرفتار، 5 پستول، 10 میگزین، گولیوں کے 49 راؤنڈ، 2 دستی بم اور 1 آئی ای ڈی برآمد، پولیس۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی: سروس سلیکشن بورڈ کے سابق سینئر افسروں کی گرفتاری کا امکان، سب انسپکٹروں کی بھرتی کے معاملے میں مزید 7 لوگوں کی گرفتاریاں۔ آج کے بی اے بی کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر: مضبوط اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر دوسروں کی قیمت پر نہیں کی جائے گی، وزیر دفاع۔ سائبر اور اطلاعاتی جنگ لڑنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحد ہونا چاہیے۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی: وادی میں خراب موسمی صورتحال، گلمرگ میں 20 انچ تازہ برف جمع، 12 سے 16 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان، شبانہ درجہ حرارت میں مزید کمی درج، گلمرگ میں -2.0 ڈگری ریکارڈ۔ ایک اور خبر: کے پی ڈی سی ایل کی 8 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جلد متوقع، کٹوتی شیڈول 15 سے 22 نومبر کے درمیان جاری ہوگا، سرمائی تیاریوں، بجلی چوری کی روک تھام اور دیگر معاملات پر ہوگا غور و خوض۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی: ایس آئی اے کی مواصلات پر ضلع مجسٹریٹ کی کارروائی، شوپیاں میں جماعت اسلامی کی 9 جائیدادیں ضبط شدہ جائیدادوں میں اسکولی عمارت اور درجنوں کنال اراضی شامل۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی: مغل روڈ اور سری نگر لے شاہراہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال۔ ایک اور خبر: آبی ذخائر اور آبگاہوں کے ارد گرد آبادی کا پھیلاؤ اور غیر قانونی قبضہ، واٹر باڈیز تیزی کے ساتھ سکڑ دی جا رہی ہیں، ندی نالے ماحولیاتی آلودگی کی نظر۔ آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی: اٹل ڈلو نے کیپیکس، نبارڈ اور سی ایس ایس کے تحت پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک اور خبر: مرکز کی ٹی وی چینلوں کے لیے نئی ہدایات جاری۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر: کورونا کے یومیہ معاملات میں کمی کا رجحان برقرار، 2 نئے کیسز درج، 4 مریض شفا یاب۔ آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی: جے اینڈ کے بینک کی انڈیا انٹرنیشنل ایگرو ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی میلے میں شرکت، جموں کشمیر بینک زرعی قرضوں میں 77% حصہ ڈالتا ہے، بلدیو پرکاش۔ ایک اور خبر: کشمیر میں موسم سرما میں سیاحت کی وسیع صلاحیت موجود، حکومت کو اس ضمن میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آپ لیڈر ریاض مجید۔ آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی:
لکھتے ہیں فرضی سول انجینئر کے خلاف کرائم برانچ کی کارروائی، ایک شخص سے دھوکہ دہی کے تحت رقم بٹورنے کا مرتکب۔ ایک اور خبر، فوج ہر محاذ پر ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار، جموں کشمیر میں حالات بگاڑنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا، فوجی سربراہ منوج پانڈے۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی، لکھتے ہیں ایل جی انتظامیہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی خاطر کوشاں۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، شہر کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ناجائز قبضہ جاری، انتظامیہ کی کارروائی کے بعد بھی مسلح جوں کا توں۔ آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی، ہم نے وہ کر کے دکھایا جو کسی کے وہم و گماں میں ہی نہیں تھا، دفعہ 370 کی منسوخی سے کشمیر پوری طرح سے بھارت میں ضم ہو گیا، امت شاہ۔ ایک اور خبر، آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید برف باری اور بارشوں کی پیش گوئی، 12 نومبر سے مجموعی طور موسم میں بہتری کا امکان۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔